10ویں کے جماعت کے امتحانات نہیں لیے جائیں گے مارچ سیشن؟ نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں صرف 12th کا ایگزام ہوتا ہے، باقی ایک الگ ایویلیویشن سسٹم ہے، لیکن ایگزام جو بورڈ لے گا وہ صرف 12th کا لے گا۔ تو اس کا یہ مطلب سمجھے کہ 10ویں کو جو ہے اپنے وقت پہ ایگزام ہوں؟ اب دیکھیے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی کیا کس طریقے سے جو ہے جموں کشمیر میں جب لاگو ہوگی تو آخرکار کس طریقے سے اس کے جو ہے فائدے ہوں گے یا پھر کس طریقے سے اس کے نقصان ہوں گے؟ آپ کو بتا دوں کہ لگاتار جو ہے خبروں پہ نظر بنی ہوئی ہے، اور لگاتار جس طریقے سے ایک حکم نامہ جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے جو ایگزامینیشن سیشن ہوگا، ایکیڈمک سیشن ہوگا، وہ دسمبر کے بجائے مارچ میں کر دیا گیا، اور 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات جو ہیں وہ مارچ اپریل مہینے میں لیے جائیں گے۔ مناسب سمجھا کہ ہم کسی ایسے انسان شخصیت سے بات کریں جو کہ ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے ہمیں دے اور باقاعدہ طور پر نقصان کیا ہے، فائدے کیا ہے، اور اس وقفے میں آخرکار کیا کچھ نیا نکل کے سامنے آئے گا، اس پہ مزید بات کی جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جڑے ہیں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین جی انوار صاحب۔ وار صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے۔ دی ٹائپ رائٹر میں سیدھے سوال پہ جاتے ہیں۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی لاگو ہو چکی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب 10ویں اور 12ویں کلاس کے جو ہے امتحانات ہیں وہ قریباً مارچ اپریل میں ہوں گے، تو کس طریقے سے دیکھیں گے آپ اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو؟ شکریہ جاوید صاحب آپ کا۔ دیکھیے، جہاں تک نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی بات ہے، یہ کوئی ایکٹ نہیں ہے، دس از جسٹ پالیسی، ریکمنڈیشن، اور بہت ساری اسٹیٹس نے اس کو ایکسیپٹ ابھی تک نہیں کیا ہے۔ تامل ناڈو نے تو بالکل انکار کر دیا کہ ہم نیشنل ایجوکیشن پالیسی لاگو نہیں کریں گے۔ اب جموں کشمیر میں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں سرکار اعلان کر رہی ہے، کہا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری کی طرف سے، ایل جی کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہم یہ لاگو کر رہے ہیں۔ ہم سروس پرووائڈر ہیں، چاہے اسکول والے ہوں، کوچنگ والے ہوں، وی آر جسٹ سروس پرووائڈرس، ہم سروس دے دیں گے۔ جو بھی گورنمنٹ کے قوانین ہوں گے، جو بھی ان کے رولز ریگولیشن ہوں گے، سیدھی سی بات ہے، ہم اسی حساب سے چلیں گے، ہم تو وہ لاگو کریں گے جو بھی ایز پر لا جو پر رول ہوگا، کیونکہ ایز اے سروس پرووائڈر ہمارے لیے اتنا ہی اسکوپ ہے۔ رہا پالیسی میٹرز کی بات، دیکھیے، ایجوکیشن پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن ٹوٹلی جو ہے امپارشل رہے گی 100%، لیکن میں کہتا ہوں لیٹ ایجوکیشن بی پالیٹکس نیوٹرل، کم سے کم نیوٹرل رہنا چاہیے، ہے نا۔ اب یہ جو ڈیسیجنز آ رہے ہیں، اوبیسلی یا تو یہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں، یا میں کہوں گا کہ موڈ پہ فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ موڈ آ گیا مارچ سیشن کر دو تو کر دو، موڈ آ گیا نومبر سیشن کر دو تو کر دو، کوئی گراؤنڈ ورک نہیں ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں گراؤنڈ ورک نہیں ہوا ہے، یا اپلیکیشن آف مائنڈ اس میں پراپر جو طرح سے نہیں ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پہلے مارچ سیشن بھی ہوا کرتا تھا، لیکن سرکار نے اس وقت کیوں چینج کیا؟ اس پہ کافی ریسرچ ہوئی، ڈیٹا دیکھا گیا، ایویڈنس چیک کی گئی، اس کے بعد پورے لاجکس پہ جب بات ہوئی، اس پہ پبلک ڈبیٹ ہوا کئی بار۔ 4 بار گورنمنٹ نے کوشش کی کہ اس کو واپس مارچ سیشن کیا جائے، لیکن جب انہوں نے پھر اس پہ ریسرچ کی، جب ڈیٹا دیکھا، جب اس کے پیچھے لاجک انہوں نے دیکھا، جو پرانی فائلیں تھیں، ریکمنڈیشنز تھیں، ان کو دیکھا، تو سرکار کو لگا کہ واقعی کشمیر جو ونٹر زون ایریا ہیں جموں کے یا کشمیر یا دوسری اس قسم کے ایریاز ہیں، وہاں پہ کسی بھی قیمت پہ مارچ سیشن وائبل نہیں ہو سکتا، وہاں پہ اکتوبر نومبر سیشن ہی ٹھیک رہے گا۔ ہم نے بھی ایز اسکول ایسوسیشن سٹینڈ لیا تھا ایک بار کہ مارچ سیشن ہونا چاہیے، لیکن پھر جب ہمیں اس وقت سرکار کے آفیسر سے بات ہوئی، چونکہ دیکھیے اس وقت پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوا کرتی تھی، چونکہ پولیٹیکل سٹرکچر میں باقاعدہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہیں، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، گراؤنڈ کے جو حالات ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہوتے۔ آج کوئی پولیٹیکل سٹرکچر ہے نہیں، کوئی ریپرزنٹیشن ہے نہیں، کنیکٹ نہیں ہے آفیسرس کا جو ہے گراؤنڈ کے ساتھ، آج ایک ڈسکنیکٹ ہے۔ تو اب اس وقت جس کو کہتے ہیں آفیسرس کی حکومت ہے، اب آفیسروں کی بھی ہمیں وہ مجبوریاں سمجھنی چاہیے۔ وہ بیچارے یہاں کے رہنے والے ہیں نہیں، وہ چونکہ کشمیر سے باہر کے رہنے والے ہیں، جو میکسم جو بھی ہمارے جو پرنسپل سیکرٹریز ہیں یا ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہائر لیول کے، وہ میکسم جو باہر کے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، پٹنہ کے، دلی کے یا بامبے والوں کو آپ کہیں گے کہ یہاں برف اس طرح سے ہوتی ہے، پھر -7 -8 ٹیمپریچر جاتا ہے، پھر جو ہے ونٹر میں پائپیں بھی جم جاتی ہے، ڈل بھی کبھی کبھی جم جاتا ہے، اس کی سمجھ میں تب تک نہیں آ گیا جب تک وہ اس کو ایکسپیرینس نہ کرے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس بار انہوں نے غلطی سے کیا بھی مارچ سیشن، تو اگلے سال پھر واپس لائیں گے، کیونکہ اس کا ایک ریزن ہے۔ دیکھیے، سیشن چینج کرنے کے لیے
ایکسپرٹ سے رائے لینا بہت ضروری ہوتا ہے. جو ایکسپرٹس ہوں, جو اسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں, جن کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, جو ہر لاجک کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں, پھر ان کے پاس ایویڈنسز ہوتے ہیں, یہ انہی کا کام ہے. یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے, کہ یہ بیوروکریٹ کا کام نہیں ہے. وہاں صاحب ایک سوال رہے گا, 10ویں اور 12ویں جماعت کے جتنے بھی بچے ہیں جو امتحانات کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں دسمبر کے لیے, اور جو ہے باقاعدہ طور پر انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ دسمبر میں ہمارے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں اور دسمبر کے لیے وہ خود کو پریپیئر کرتے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے, ان سے بھی میری بات چیت ہوئی تو یہی کہنا ہے کہ جو ہے ہمارا سیشن آگے لیا گیا ہے یہ کہیں نہ کہیں غلط فیصلہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو بیچ میں گیپ رہتا ہے, یعنی کہ دسمبر سے لے کے مارچ تک گیپ رہتا ہے, اس وقفے میں بچے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے بچے جو نومبر دسمبر میں ایگزام دیتے تھے, آپ اگر ورکنگ ڈے کے حساب سے دیکھیں, ایکچوئل جو ورکنگ ڈے آنے چاہیے وہ نومبر سیشن میں زیادہ آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مارچ سیشن. اس کے لیے ہم نے پوری ورک آؤٹ کیا ہے, اس کا اکیڈمک شیڈول کے حساب سے دیکھا ہے. جب بچے نومبر دسمبر ایگزام سے فارغ ہوتے تھے وہ پھر اس کے بعد کوچنگ آتے تھے. دیکھیے یہاں ایک فرق آپ کو سمجھنی ہوگی. سکول میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک سسٹم ہے. سکول ہارش ونٹر میں کھلا نہیں رہ سکتا, کیونکہ گورنمنٹ رولز کے حساب سے اس کو چلنا ہے. پھر گورنمنٹ الاؤ بھی نہیں کرتی ہے کئی سارے معاملات میں. کوچنگ سینٹر آزاد ہوتے ہیں, بزنس ہے, یہ جی ایس ٹی پیڈ ہے. کوچنگ سینٹرز حالات کے حساب سے چلتے ہیں. بھائی کہیں پہ بھی 2 حال ہے, کوچنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں. گاؤں دیہات میں جہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ وائبلٹی ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو بچوں کے پاس ایک آپشن رہتا تھا, سکول بند ہو گئے وہ کوچنگ لیتے تھے, 2-3 مہینے اسی میں یوز ہوتے تھے. دوسری بات, اور جن کو انٹرنس کی تیاری کرنی ہوتی تھی وہ خاص کر اپنا ٹائم اسی میں گزارتے تھے. اس کے بعد مارچ سے ہمارا نیا سیشن سٹارٹ ہوتا تھا. لیکن اب جب اکتوبر نومبر میں ایگزام نہیں ہوں گے, مارچ میں ہوں گے, مجھے بتائیے دسمبر جنوری فروری میں بچے کیا کریں گے؟ ٹھیک, سکول کھلے تو نہیں رہ سکتے ہیں, سکولوں میں انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, خاص کر سرکاری سکولوں میں, اور پرائیویٹ سکولوں میں بھی 100% انفراسٹرکچر نہیں ہے. کچھ سکولوں میں ہے, کچھ سکولوں میں نہیں ہے. خاص کر گاؤں دیہات کی بات کریں, شہری خاص کی بات کریں, اور رہا گورنمنٹ سکولوں کا حال تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ تقریباً جو 11,500 سکول ان کے پاس ہیں, میکسیمم تو رینٹڈ ہے, جس میں فیسلٹیز ہی نہیں ہے. اور ونٹر میں وہ سکولوں کو نا, وہ بچے سکول کے ساتھ کنیکٹ نہیں رہ سکتے ہیں. تو مجھے بتائے وہ ایگزام کس چیز کا دے دیں. اور پھر جب ایگزام اس مارچ میں ہوگا, مارچ میں دقت یہ ہے کہ عام طور پہ مارچ ویٹ رہتا ہے, برف باری وغیرہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ خاص کر وہ جو ہے وہ مارچ کا برف بڑا ہیوی بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ بارش کے ساتھ بھی وہ ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے, بڑا دقت ہے. پھر آپ دیکھیے کشمیر سری نگر ہی تو نہیں ہے, آپ رورل ایریاز کو دیکھیے, ٹنگڈار, کرنا, گریز, وہاں پہ تو کمیونیکیشن ہی رہتی, روڈز بلاک رہتے. تو مارچ میں ایگزام ہونا پاسبل ہی نہیں ہے. پھر اپریل میں ایگزام میں چلا گیا, اور یہی 1-2 مہینے پڑھنے کے ہوتے ہیں. پھر آپ کو پھر جو ہے اکتوبر نومبر, اس کے بعد نومبر کے بعد ویسے بھی ٹھنڈ سٹارٹ ہوتی ہے, اس کے بعد دسمبر سے باقاعدہ برف باری سٹارٹ ہوتی ہے. تو شاید ان چیزوں پہ غور نہیں کیا گیا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکیڈمک فیصلے ہوتے ہیں, اکیڈمک یہ جو پالیسی ڈیسیژن ہوتے ہیں اوور نائٹ نہیں لیے جاتے, یا یہ بیوروکریٹس کی منمانی سے, مرضی سے نہیں ہوتے. اس کے پیچھے اکیڈمک لاجک دیکھے جاتے ہیں, ایکسپرٹس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. اب آج کے معاملے میں نہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا, نہ ایکسپرٹ سے پوچھا گیا, نہ ان سرکاری بابوں نے پرانی فائل دیکھی. اگر کم سے کم انہوں نے پرانی فائل دیکھی, آج آیا ہے بورڈ کے جو فارمر سیکریٹری ہیں, ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں مسٹر بشیر احمد ڈار صاحب, انہوں نے بھی آج گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس پالیسی پہ دوبارہ سوچا جائے. آج باقاعدہ اخبار میں انہوں نے پورا انالیسس دیا ہے کہ کب فیصلہ ہوا, کیوں ہوا, کس وقت ہوا, پھر اگر ہم اس کو چینج کریں گے اس کے کیا نقصانات ہیں. لیکن ایز اسکول ایسوسیشن, ایز کوچنگ سینٹرز, ایز اسکول ایسوسیشن, ہم چونکہ سروس پرووائڈر ہیں, ہم اپنی طرف سے وہی کریں گے جو سرکار کی طرف سے حکم آئے گا. اس کا نفع نقصان یہ کام سرکار کا ہے. سرکار کو چاہیے تھا کہ ایکسپرٹس اور اسٹیک ہولڈرز کا آن بورڈ لیں. آپ دیکھیے, کہتے ہیں نا کہ اب
یہ جو ہمارے لیے جو معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سرکاری قوانین کے تحت ہی رجسٹرڈ ہیں، کہتے ہیں نا کہ تم دن کو رات کہو تو ہم رات کہیں گے، ہم تو چلیں گے اسی حساب سے، نفع نقصان۔ صاحب ایک اور سوال رہے گا، سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ بچوں کا مستقبل ہے اور بچوں کی ایجوکیشن ہے، بچوں پہ اس کا کیا برے اثرات پڑ سکتے ہیں، اور اگر برے اثرات کے ساتھ ساتھ کیا صحیح قدم ہے یہ سرکار کا؟ یہ جاوید صاحب یہ بڑا ایموشنل سوال بھی ہے، بڑا لاجیکل کوسچن بھی ہے۔ بچوں کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ بچوں کے بارے میں آج تک سرکار نے کب سوچا؟ میں اسی سرکار کی بات نہیں کرتا ہوں، جتنی سرکاریں آج تک آ گئیں، کب سرکار نے بچوں کے بارے میں سوچا؟ اگر سرکار نے بچوں کے بارے میں سوچا تو سکولوں کے تعلق سے جو پالیسی ہوتی یہ ایویڈنس بیسڈ ہوتی، لاجک ڈریون ہوتی، اور یہ چائلڈ سینٹرک ہوتی۔ نہ ایجوکیشن، نہ گورنمنٹ پالیسی چائلڈ سینٹرک ہیں، نہ لاجک ڈریون ہے، نہ ایویڈنس بیسڈ ہے۔ مجھے بتائیے کون سوچتا ہے بچوں کے تعلق سے؟ بچے مستقبل ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے پچھلے ان چند سالوں کے دوران ہمارا لٹریسی ریٹ بھی 10% ڈاؤن ہو چکا ہے، 89% تھا، اب 79% پہ آ چکا ہے۔ جموں کے مقابلے کی بات کریں، جموں کے مقابلے میں بھی 10% ہمارے لٹریسی ریٹ جو ہے ڈاؤن ہے۔ ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ان امپلائمنٹ تو خیر اس کا تو وہ ایک الگ ایشو ہے۔ اس طرح سے ایسا کہ ایک قیاس ہے، ایک میس ہے۔ اس قیاس اور میس میں اب سرکار کے لیے کیا ایجوکیشن پریارٹی ہے وہ تو بجٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بجٹ الوکیشن ایجوکیشن سیکٹر کے لیے ہے، اور جو ہے اب جو بجٹری الوکیشن ہے وہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے، کس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے، وہ خیر وہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ ہاؤ گورنمنٹ ورکس۔ یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ گورنمنٹ مووز بائی فائلز اینڈ از کلرک ڈیپینڈنٹ۔ ٹھیک، تو ان حالات میں یہ اکیڈمک ڈیسیجن، پالیسی ڈیسیجن کے لیے ضروری تھا کہ اس پہ کافی گراؤنڈ ورک ہونا چاہیے تھا، جو لگتا ہے کہ سرکار نے نہیں کیا ہے۔ 10ویں اور 12ویں جماعت کے بچوں کی بات کریں گے، کیونکہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے بچوں کے جو ہے امتحانات جو ہیں ان میں بہت ہی زیادہ اہم امتحانات ہوتے ہیں اور وہ ان کے مستقبل کا فیصلہ بھی کرتے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے یہ جو نئے پرنسپل سیکٹری ایجوکیشن آئے ہیں ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ بہت اچھے آفیسر ہیں، ڈیسیجن لیتے ہیں اور کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں، خاص کر ایجوکیشن کے تعلق سے یہ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کیسے سسٹم کو چلانا ہے۔ ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سرکار ٹائملی ڈیسیجن نہیں لے پاتی ہے ایجوکیشن کے تعلق سے۔ اب یہی دیکھ لیجئے، سرکار کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیشن ہوگا، نیو ایجوکیشن پالیسی کے تعلق سے سرکار کے پاس کیا روڈ میپ ہے، کیا روڈ میپ ہے امپلیمنٹیشن کے لیے؟ پہلے انہیں ہائر ایجوکیشن کو اس میں انوالو کیا، جہاں تک اسکول ایجوکیشن کا تعلق ہے ابھی تک کلیئر کٹ گائیڈ لائنس ہے ہی نہیں، کیسے لاگو کرنا ہے۔ اب ایک طرف سے آپ کہتے ہیں مارچ سیشن، دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں ہم 10th کا ایگزام لیں گے، حالانکہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں 10th کا ایگزام ہی نہیں ہے۔ آپ کو پھر کہنا ہے نا، آپ کو سرکار کو پھر ڈکلیئر کرنا ہے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی لاگو ہو گئی ہے نا، چونکہ آج تو اسمبلیز کا معاملہ ہے نہیں، جو من میں آئے وہ فیصلہ تو لیا جائے۔ اب چونکہ اگر من میں آیا نیشنل ایجوکیشن پالیسی لاگو کرنی ہے تو پھر 10th کے ایگزام کا کیا مانے؟ پھر تو سرکار کو ایک روڈ میپ دینا چاہیے، گائیڈ لائنس بالکل کلیئر کرنی چاہیے۔ پھر چونکہ 10th کا ایگزام ہے ہی نہیں، صرف جو 12th کا ایگزام۔ بعض آپ نے جس طریقے سے کہا 10th کا ایگزام نہیں ہے، کیا 10ویں کے جماعت کے امتحانات نہیں لیے جائیں گے مارچ سیشن میں؟ نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں صرف 12th کا ایگزام ہوتا ہے، باقی ایک الگ ایویلیویشن سسٹم ہے، لیکن ایگزام جو بورڈ لے گا وہ صرف 12th کا لے گا۔ تو اس کا یہ مطلب سمجھے کہ 10ویں کو جو ہے اپنے وقت پہ ایگزام ہوں؟ اب دیکھیں اس کے تعلق سے بھی گورنمنٹ کی کوئی بھی کلیئر کٹ گائیڈ لائنز نہیں ہے۔ ہم نے اسکول ایسوسیشن کی لیول پر اسکول والوں کو کہا ہے کہ چونکہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جوائنٹلی کچھ ایسا کیلنڈر بنائیں گے تاکہ وہ قیاس اور وہ جو ہے وہ گیپ بیچ میں نہ رہے، کیونکہ آلریڈی ایجوکیشن یہاں کافی سفر کر چکا رہا، کیونکہ اگر سرکار کوئی فیصلہ نہیں لیتے تو ہم تو کچھ نہ کچھ تو کرتے رہیں گے، ان حالات میں نیویگیٹ تو کریں گے ہم، جیسے پرائیویٹ سیکٹر آج تک کرتے آیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں امید ہے کہ نئے پرنسپل سیکرٹری صاحب اس میں کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے لیں گے۔ کافی طرح ایسے بچے ہیں جو 10ویں کے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایگزام جو ہے باقاعدہ طور پر مارچ میں ہوگا، تو وہ کیا سمجھے آپ؟ نہیں، یہی تو کنفیوژن ہے سرکار کو۔ اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ مسٹ میک اٹ کلیئر ٹو چلڈرن دیٹ ویدر دیئر از اے بورڈ ایگزامینیشن فار 10th اور ناٹ۔ یہ ابھی تک سرکار نے کلیئر نہیں کیا، تو گورنمنٹ شوڈ ڈو اٹ۔ ہم یہ اپنی طرف سے آج سرکار کو لکھ رہے ہیں۔
تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی بات کریں, ہم نے کئی بچوں سے بھی بات کی, ان کے والدین سے بھی بات کی, اور آج جی انوار صاحب سے بھی بات کی, تو تمام طور پر یعنی کہ جو اینالائز ہم نے کیا وہ سب آپ تک پہنچایا ہے ہم نے. اور آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسے بچوں کا کہنا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے, اور کئی والدین کا بھی کہنا ہے. سرکار اگر کوئی حکم نامے نکالتی ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے گراؤنڈ لیول پہ چیک کرنا چاہیے کہ آخرکار بچوں کی خواہش کیا ہے, جموں کشمیر کے موسم کے کیا حالات رہیں گے, اور اگر مارچ اپریل کا سیشن کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے پڑیں گے. آپ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.